بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل ورته وایم نن پښتنو ته خبره کړې وه وایي چې په پرواز د باز د چتې اعتراض دی دا کسور د باز دی او که چتې کوڼ اواز دی. محسن نقوی صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ پنجاب میں کوئی نکلا ہی نہیں, صرف پختونخوا سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, پنجاب میں کہیں کوئی ریلی نہیں نکلی. اور اسلام آباد پولیس کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ ایک آدمی بچ کر نہ جانے پائے سب کو گرفتار کر لیا جائے. اب چونکہ حکومت کا تجربہ تو کوئی ہے نہیں, وہ نگران وزیر اعظم کیا ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے سول سروس کام کرتی ہے, اور وہ خود کیا مطلب پس پردہ جو لوگ تھے وہی چلا رہے تھے. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کی ہمت جواب دے گئی ہے, جنہوں نے جلوس بھی نکالا, حکومت کے حق میں نعرے بھی لگائے, حالانکہ پولیس کا ظاہر ہے یہ کام نہیں ہے. تو وہ خیال یہ تھا کہ پولیس کو کوئی موٹیویٹ کیا ہے, کچھ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کس بات پہ موٹیویٹ کیا, یہی سوچ رہے تھے ہم کہ کوئی بونس کا وعدہ کیا ہوگا, کچھ اور کچھ جو بھی انسینٹو ہو سکتے ہیں. لیکن تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ فوج سے مدد طلب کر لی گئی ہے. یعنی رینجرز تو تھے ہی, پنجاب کے 10 DPO, 2 DIG اور پنجاب کانسٹیبلری, سندھ کانسٹیبلری, سندھ سے بھی لوگ آئے تھے, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری, مگر اب فوج طلب کر لی گئی ہے. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے, میں اس کو کنفرم نہیں کر سکا کہ پہنچ گئی ہے نہیں پہنچی, لیکن یہ کنفرم ہے کہ فوج سے درخواست کی گئی ہے, چاہے وہ وہاں نہ پہنچیں اور پس منظر میں موجود رہیں. تو یہ ہے جناب محسن نقوی صاحب کے دعوے کی حقیقت. باقی انہوں نے کہا پنجاب سے کوئی نکلا ہی نہیں, لاہور سے قافلہ نکلا ہے. اب وہ شاہدرہ میں اس کو روک لیں وہ دوسری بات ہے, لیکن پنجاب کے مختلف شہروں سے ہزاروں لوگ, تو 5,000 سے لے کے 20,000 تک کے دعوے ہیں. اب وہ ظاہر ہے گنے تو نہیں جا سکتے, ٹرینوں کے ذریعے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں, اور یہ پاکستان ہے, امریکہ نہیں ہے. یہاں لوگوں کے پاس ٹھہرتے ہیں ورکر. اب وہ نہایت تیزی کے ساتھ PTI ایک برادری بنتی جا رہی ہے ورکروں کی سطح پہ, جیسے پیپلز پارٹی بن گئی تھی جب وہ ماشاء اللہ کے زمانے میں, جاولک کے ماشاء اللہ میں عطاب سے گزری تو ایک برادری بن گئی تھی. اس کے لوگ سیر بھی اکٹھے کرتے تھے, شام کو مختلف جگہوں پہ گروپ سے اکٹھے ہوتے تھے اور کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے. وہ تو زرداری صاحب نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا, ورنہ پنجاب میں پیپلز پارٹی الیکشن نہ بھی جیتے تو ایک بڑی طاقت تھی, خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں. جنوبی پنجاب سے نکلا ہے قافلہ, زرتاج گل اور سینیٹر اون بپی, اور اس کی جھڑپیں ہوئی ہیں. خانے وال تو وہ پہنچ چکا تھا 5-6 گھنٹے پہلے, جب میں یہ اس وقت بات کر رہا ہوں اسے 5-6 گھنٹے پہلے, اور جھڑپیں ان کی ہوئی ہیں. اور فیصل آباد سے صاحبزادہ احمد رضا کی قیادت میں. اب وہ الگ بات ہے کہ لائٹ ہاسپٹل کے قریب جو لائٹ چوک ہے اس میں اتنا بڑا یعنی حفاظتی بندوبست کیا, خدا نخواستہ جیسے دشمن ملک کی فوج داخل ہو گئی ہو. تو مری میں روکا گیا ہے, اور گلگت بلتستان میں حکومت تو یہ کہتی ہے کہ وہ لینڈ سلائیڈ ہے, لیکن PTI کے سورسز کہہ رہے ہیں بلاسٹ کیا گیا, بارود سے اڑا کر. یعنی یہ پہاڑ جو ہوتے ہیں جن میں مٹی زیادہ ہوتی ہے اور پتھر کم ہوتے ہیں, اور بارشوں میں بھی ہو جاتی ہے لینڈ سلائڈ, بعض اوقات موٹر وے پہ بھی ہو جاتی ہے, بہت کم ہوتی ہے, لیکن موٹر وے پہ کچھ علاقہ ایسا ہے جس میں 10 کلومیٹر کا جس میں ہو سکتی ہے, کوہستان نمک جیسے وہ کہتے ہیں. تو کراچی سے جن کو منع کیا گیا تھا, سندھ والوں کو تو منع کیا تھا, تو وہاں سے نکلا ہوا ہے. اور بلوچستان والے تو پہنچ بھی گئے پشاور اور ان کے ساتھ آ رہے ہیں. اور خوف کا یہ عالم ہے کہ گاڑیاں کو سوابی میں وہ ساری کرینوں کو آگ لگا دی گئی, ان پہ حملہ کیا گیا. جب PTI کے ورکر پہنچے, وہ نگرانی ظاہر کرنی چاہیے تھی, انہیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بھاگ گئے. اور میاں والی میں تو عجیب واقعہ ہوا. ہمارے دوست محترم ڈاکٹر شیر افغان کے بیٹے امجد علی خان, جن کی شرافت ایک ضرب المثل ہے شہر میں, تو وہ تو ان کی تو جسمانی حالت بہت اچھی نہیں, بہت ٹارچر انہوں نے کیا تھا. پتہ نہیں وہ اس قافلے میں تھے یا نہیں تھے. بہرحال ادھر سے میاں والی کا قافلہ نکلا, ادھر سے شیر افضل کا قافلہ پہنچ گیا. یہ بھی ایک راستہ ہے.
یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوئے میاں والی سے ہوتے ہوئے تو یہ پھر آگے موٹر وے پہ جا سکتے ہیں یا کہیں بھی، اب کہیں ان کو روکیں گے. تو دراصل تو پورا ملک ہی میدان ہے، پورا ملک ڈی چوک بن گیا، اور ڈی چوک میں بھی لوگ پہنچے گرفتار ہوئے، فیض آباد میں ہوئے ہیں گرفتار. تو کوئی جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے یار. کس طرح وہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے؟ کے پی سے آبویسلی زیادہ نکلے ہیں، کیونکہ پشتونوں نے عمران خان کو اپنا خان مان لیا ہے. وہ گئی اے این پی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی، اور جماعت اسلامی بھی، اور مسلم لیگ بھی، اور پیپلز پارٹی بھی، سب کا سفایا ہو چکا. اس لیے یہ گورنر راج کی جو تجویز سامنے آئی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا شاید، اس پہ کوئی ایک آدھ شاید بات اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی کسی نے کیا ہے. تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی اور حل نہیں نکلتا تو گورنر راج لگا دیا جائے. مگر گورنر راج کے لیے صوبائی اسمبلی سے فائنلی، قومی اسمبلی سے تو منظوری لے لیں گے. قومی اسمبلی تو انہیں کی ہے، قومی اسمبلی میں کوئی ارکان اسمبلی تھوڑی بیٹھے ہیں. قومی اسمبلی میں تو فارم 47 پڑا ہوا ہے، کوئی منتخب ارکان تو نہیں ہے. منتخب ارکان ہوں گے کوئی 1/3 ان میں سے ہوں گے، زیادہ سے 40% ہوں گے، اور 40% اگر ہوں تو باقی 60% پہ اگر دھاندلی نہ ہوتی اور وہ دائرہ پی ٹی آئی کے ہوتے یا دوسری پارٹیوں کے ہوتے تو وہ تو سچویشن مختلف ہوتی. یہ جعلی اسمبلی ہے جس کے فیصلوں پہ اپنے جس کی منظور کردہ قوانین پہ عدالتیں فیصلے صادر کر رہی ہیں. کیا اسمبلی اور کیا عدالتیں ہیں. تو پختونخوا میں صوبائی اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے منظوری لینی ہوگی، صوبائی اسمبلی سے بھی لینی ہوگی اگر گورنر راج لگا 6 مہینے کے اندر، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ کیسے دیں گے منظوری؟ اور وہ پختونخوا اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ لوگ انہیں معاف تھوڑی کریں گے. پختونخوا تک تو کلچر مختلف ہے، پنجاب میں بھی صورتحال مختلف ہے. جن لوگوں نے وفاداریاں بدلی ہیں وہ گھوم پھر نہیں سکتے اپنے علاقے میں. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی نون لیگ کے کارکن کہیں نکلے اپنی حکومت کی حمایت میں؟ کہیں پیپلز پارٹی والوں نے کوئی سپورٹ کیا؟ پیپلز پارٹی والے تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں ان پہ اس سچویشن میں. بلکہ سچ پوچھیے تو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حالت جنگ میں تو حلیف ایک دوسرے سے پہ تنقید نہیں کیا کرتے. حالت جنگ ہی ہے، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہو رہی ہے. یہ تو یعنی جنگ بھی ایسی ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سروائیول کا مسئلہ ہے. اس کا ورکر کہاں ہے؟ زرداری صاحب تو چلیے واقعی انہیں موچائی ہوگی، واقعی پلستر اصلی ہوگا مان لیجئے، تو بلاول کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ اور باقی لیڈر کہاں ہیں؟ ندیم چین نے تو کہہ دیا کہ ہماری دعا جان چھوٹے ان سے، یہ معاہدہ ختم ہو. ندیم چین ہی وہ آدمی ہے نا، اعتزاز ایسے نہیں وہ ہے نا. جو پیپلز پارٹی میں کوئی ضمیر کی آواز ہے تو یہی لوگ ہیں نا کہ جو اپنا جو محسوس کرتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. تو شکست تو ہوگی، اور شکست کس کو کہتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ ایک حکومت کے بدلنے کے لیے میں تو بڑا وقت لگتا ہے. 2 طرح سے حکومتیں بدلتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ بدل ڈالتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اور بار بار دیکھا، یا سسٹینڈ ایجیٹیشن سے. تو یہ سسٹینڈ ایجیٹیشن ہے، مسلسل ایجیٹیشن ہو رہا ہے جیسے 77 میں ہوا تھا. فوج نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی فوج مداخلت کرنا. 71 کے زخم ابھی ہرے تھے لیکن کرنی پڑی نا. تو کب تک، میں روز پوچھتا ہوں کہ کب تک یہ میت اٹھائے گی اسٹیبلشمنٹ؟ آپشن ہی کوئی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے. کل یعنی پاکستان میں صرف مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. ابھی تو میں نے نہیں دیکھا، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہی ہم دیکھتے ہیں اس کو، مین اسٹریم میڈیا تو نہیں دیتا خبریں. تو لیکن 31 شہروں میں، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے، سویڈن، ہر کہیں، اور برطانیہ میں کئی شہروں میں، امریکہ میں کئی شہروں میں مظاہرے ہونے تھے. کل ٹرمپ کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا پاکستانیوں نے. اب ظاہر ہے ٹرمپ کے تو مسائل اور ہیں، پاکستان تو اس کا بنیادی مسئلہ تو نہیں ہے. بنیادی مسئلہ تو اس کا امیگرینٹس کو روکنا ہے، اور جو غیر قانونی لاکھوں آدمی ہیں ان کو باہر نکالنا. اتنا بڑا آپریشن ہے. تو کس کو بلایا اس نے؟ ظلم خلیل زاد کو اس مظاہرے کے بعد.
اور ظلم خلیل زاد کا موقف تقریباً وہ ہے جو پی ٹی آئی کے کسی ورکر کا ہو سکتا ہے یا ووٹر کا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ، اور وہ کتنے کر چکے ہیں اس پہ، کتنی بار اظہار خیال کر چکے ہیں، ٹویٹ کل بھی کیا. تو اگر ظلم خلیل زاد کو ٹرمپ بلاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پاکستان کی یہ بدقسمتی ہی کہ یعنی کوئی دوسرے باہر سے مداخلت کرے، لیکن خلا تو باقی نہیں رہتا. اگر پاکستان میں کوئی عدالت انصاف کرنے والی نہیں ہے اور ایک جعلی حکومت بنا لی گئی ہے اور اس کو پشت پناہی حاصل ہے، تو ظاہر ہے، میں نے کافی غور کیا اس پہ کہ کون مداخلت کر سکتا ہے. سعودی عرب اس پوزیشن میں نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ اور کاموں میں مصروف ہیں. اب وہ سعودی عرب کو دبئی اپنا متحدہ عرب امارات بنانا چاہتے ہیں. وہ تو انڈین کرکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس سے امریکہ فائدہ اٹھائے گا. امریکہ اور برطانیہ، MI6 اور CIA مل کر کام کرتی ہیں اور آپشن کلوزڈ ہیں. عمران خان سے بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور عمران خان نے اعتراضات جتنے بھی یعنی شکوک و شبہات تھے، اعتراضات تھے اور جو پوائنٹ تھے کہ بھئی وہ انتقام لے گا، وہ اس نے دور کر دیے. لینڈ سلائیڈ سے جو سڑک پہ مٹی گری تھی وہ اس نے ہٹا دی. اس نے کہا نہیں لوں گا انتقام، یہ اعلان کر دیا اس نے. اور مذاکرات کے لیے اس نے کہہ دیا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات تو ظاہر ہے وہ ان سے کرے گا جن کے پاس طاقت ہے. نون لیگ کے کون سے ووٹ ہیں جی؟ 5% ہو گئے، 7% ہو گئے، 10% ہو گئے، 12% ہو گئے. اس سے زیادہ کسی جگہ کوئی آدمی بہت لوگوں میں گھلتا ملتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جی جاتا ہے. گجرات کی ایک کانسٹیچوئنسی میں ایک صاحب ہے، اور ایسی کانسٹیچوئنسی، وہ تو پیپل پارٹی کی بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں بعض جنوبی پنجاب میں. بائی دی وے جنوبی پنجاب سے یاد آیا کہ جناب احمد ڈوگر اور جناب زین قریشی اور تیسرے قریشی صاحب کون ہیں، انہوں نے جناب والے گرفتاری پیش کر دی. گرفتار دی. کوئی MNA اتنا سادہ لو اور احمق نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے یا ایسی جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں پولیس کو معلوم ہو. وہ تو بہت پہلے انتباہ کر دے گا. یہ تو دیکھیں نا کہ بالکل ہی ہنگامی صورتحال تھی. احتجاجی تحریکیں اس طرح تھوڑی چلائی جاتی ہیں. 10-12 دن کا ٹائم دے کر عمران خان نے وہاں سے اعلان کیا، اور وہ ظاہر ہے بات بھی کہ کسی کے ذریعے میسیج دیا، اپنے وکلاء کے ذریعے، اپنے یعنی پارٹی لیڈروں کے ذریعے جن کا تجربہ بھی بیچاروں کو کچھ خاص نہیں ہے. اور اتنے دن میں کوئی احتجاج منظم ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس، اس میں بھی بشرا بی بی نے کہ اتنی بڑی غلطی کر دی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن اب وہ آ رہی ہیں، اس کے ساتھ شامل ہیں، اور وہ مطلب گلگت بلتستان سے آ رہا تھا، وہ آپ کو بتایا، وہ بلاسٹ کر دیا یا کیا یا ہو گیا ہوگا. لیکن وہ مٹی تو ہٹائی جا سکتی ہے، اگر وہ دانستہ نہیں کیا گیا تو مٹی ہٹائی جا سکتی ہے. امریکن ایمبیسی نے ایڈوائزری جاری کی ہے امریکی شہریوں کے لیے کہ یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے حکمت عملی ہے تو آپ سب جو لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، انہیں پتہ ہے کہ ویلاگز دیکھتے ہیں، جو چند ایک آدمیوں کی بات سنی جاتی ہے کہ حکمت عملی تو بدل لی انہوں نے اور کمال کر دیا. مجھے تو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عمران خان تو بن گیا، پورا سیاستدان بن گیا. ظاہر ہے سیاست کوئی اتنا بڑا علم تو نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں تو جو 28 سال ہو گئے، تجربہ تو اتنا ہو گیا اس کو. یعنی یہ ڈی چوک ہے ہی نہیں. یعنی ڈی چوک میں اگر کچھ لوگ پہنچ جائیں، پہنچ بھی سکتے ہیں، اس کو پاسبلٹی تو ہے، مگر پورا ملک ہی بن گیا نا ڈی چوک. اب وہ یہ جو قافلہ چلا ہے وہ سوابی میں رکے گا، دیر سے چلا پشاور سے، ظاہر ہے دانستہ دیر سے چلے، اور سوابی میں ٹھہرے گا. اور مشینری جلا دی گئی، کرینے وغیرہ، مگر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم کیا کہ بچ گئی ہیں کچھ نہ کچھ. اور ڈٹرمنٹ ہو لوگ، تو لوگ دریا پار کر رہے ہیں، دریا سندھ پار کر رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے. اور ملا جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بند رہے. جہاں کہیں کوئی دریا ہے وہاں کشتیاں ہوتی ہیں. اور قدیم زمانے میں بھی تو لوگ دریا پار کرتے تھے نا، جب پل ہوتے ہی نہیں تھے، کشتیوں کے پل بنائے جاتے تھے. صورتحال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کرے، وہی جو آصف کرمانی نے کل کہا تھا، تو ان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی گر جائے حکومت، یا پہنچنے پہ گر جائے.
تو کوئی آپشن کلوز ہیں. ممکن ہے اس وقت آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، لیکن ٹائم کا تو تعین نہیں کیا جا سکتا، خدا جانے کتنے دن لگیں گے. لیکن بہرحال بات تو اسی سے کرنی پڑے گی نا. دیکھیے پھر یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کے پی سے کتنے لوگ آئیں گے، سندھ والے کتنے پہنچیں گے، پہنچ بھی سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، بلوچستان سے کتنے لوگ ہیں. تو جو لوگ ٹرینوں کے ذریعے پہنچ چکے ہیں. پھر اسلام آباد اور راول پنڈی میں حمایت غیر معمولی ہے. ایک دفعہ جب میں ایک چینل میں تھا چند ماہ پہلے تک، تو ایک ایسے صاحب کو بھیجا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے حامی نہیں تھے سروے کرنے کے لیے. ایک فوجی افسر کے صاحبزادے تھے، اور وہ فوجی افسر عمران خان کے خلاف، ریٹائرڈ فوجی افسر عمران خان کے خلاف ہے. اور ظاہر ہے وہ بڑے مؤدب، ان کے صاحبزادے بڑے اچھے، ویسے شائستہ نوجوان تھا. تو وہ آیا، اس سے میں نے پوچھا بھائی کتنی سروے کرنے کے لیے گیا تھا، سمپل سا سروے، کہ کتنی حمایت ہے، ظاہر ہے صاحب اس کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے. تو اس نے کہا 80%. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 80%. میں ایک ایک گلی میں گھوما ہوں، ایک ایک علاقے میں گھوما ہوں. تو پچھلی دفعہ جو ایجیٹیشن ہوا تھا تو اس میں سب سے زیادہ گرفتاریاں پختونخوا کی نہیں تھیں، پنڈی اور اسلام آباد اور گردنوا کے لوگوں کی تھی. اور پنڈی اور اسلام آباد اب چھوٹے شہر نہیں ہیں، اب یہ ایک ہی شہر سمجھیں، اس کو جڑواں شہر کہا جاتا ہے. مطلب ان کے درمیان کوئی فاصلہ تو نہیں ہے. جہاں پنڈی ختم ہوتا ہے وہاں اسلام آباد شروع ہوتا ہے. فیض آباد اس کا یعنی وہ ہے جنکشن، اور وہاں سے 25 آدمی گرفتار ہوئے، ڈی چوک سے گرفتار ہوئے ہیں. اور جس پولیس پہ بھروسہ تھا وہ بھاگ گئی. باقی اس کو تو طاہر القادری کے آدمیوں نے پیٹ ڈالا تھا، آپ کو یاد ہوگا. دیکھیے یہ قصہ ذرا ایک پس منظر کی بات ہے لیکن اہم بہت ہے. یہ قصہ کیسے شروع ہوا؟ قصہ یہ شروع ہوا ایک آدمی جسے نواز شریف صاحب نے اس لیے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا کہ اس نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ وہ کہیں گے وہ کرے گا، اور اس کے ضامن تھے. وہ کبھی آپ کو تفصیل بھی بتا دوں گا پوری، کس کمرے میں، کس جگہ پر، کتنے دن، کون بات کس سے کرتا رہا. تو وہ پھر براہ راست امریکیوں سے ہی جا ملے اور پیسے بنانے میں لگ گئے. باقی تفصیلات تو آپ کو معلوم ہے. یہ تو جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور وہی دعویٰ کر سکتے ہیں، مجیب شامی صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف نے کبھی کرپشن نہیں کی، اور انصار عباسی صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ باجوہ نے کبھی کرپشن نہیں کی. اندھوں کو بھی پتہ ہے کہ پیسے بنانے میں لگ گئے. ہاں جی. اور نواز شریف صاحب سے تو ہمیشہ سے پورا خاندان اسی کام میں لگا ہوا ہے، 50 60 70 برس سے، قیام پاکستان سے پہلے سے ان کا تو کام ہی یہی ہے. تو وہ سینیٹر مشتاق نے کہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کلپ، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، کہ باجوہ صاحب کہتے تھے 10 سال کے لیے کشمیر کو بھول جائیں. 10 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے بھول جائیں. دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے، کہتے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، پرزے نہیں ہیں. سفید جھوٹ، بالکل سفید جھوٹ. ٹینکوں میں تیل بھی ہے، پرزے بھی ہیں. اور اس گئی گزری حالت میں بھی انڈین آرمی سے یہ آرمی پھر بھی زیادہ سکت رکھتے ہیں. انڈین آرمی تو خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، پاکستان میں تو کبھی نہیں ہوا خودکشی کا واقعہ. حالات خراب ہیں لیکن یہ مشرقی پاکستان تو نہیں ہے جہاں ایک ڈویژن آرمی تھی. اور یہ یعنی جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا، 5 لاکھ آدمی مائیگریٹ کر گئے تھے نا. تو اپنا کارگل تو اس سے بہت بڑا واقعہ تھا. اندر جا کر پاکستان آرمی نے کارروائی کی تو اور آرمی موو تو کی 10 لاکھ، انہوں نے 160 ارب روپے بھی ضائع کیے. تو کیا ہوا، واپس چلے گئے. جس ملک کے پاس ایٹم بم ہو اور اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہو، اس پہ کون حملہ کر سکتا ہے؟ حملہ نہیں ہو سکتا پاکستان پر. اور پاکستان آرمی کا چیف ہی اگر یعنی ملک سے بے وفائی کا مرتکب ہو جائے تو پھر باقی کیا کہا جا سکتا ہے. یہ جی اپنا ملتان کے احمد ڈوگر ہیں اور زین قریشی اور ریاض قریشی ہیں. شاہ محمود کی سیاست تو ختم ہو گئی. بہت سے لوگوں کو اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں ملے گا، نئے لوگوں کو ٹکٹ ملے گا. ووٹ اب جو ہیں وہ پارٹی کے ہیں، ووٹ اب امیدواروں کے نہیں ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایسے لوگ جیتے، بہت سے لوگ جیتے.
خرم دستگیر کو جس آدمی نے ہرایا وہ خرم صاحب نے خود کہا کہ اس نے تو کوئی کمپین ہی نہیں کی. اور کمپین کر کیسے سکتے تھے؟ کمپین کی اجازت ہی نہیں تھی. چیف جسٹس جناب کون تھا اور چیف الیکشن کمشنر کون تھا؟ ہاں جی، پہلے عطا بندیال تھے، وہ اپنا مطلب چپ رہتے، الگ تھلگ رہتے تھے معاملات سے. پھر تو وہ آ گئے تھے اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بالکل اس طرح کام انہوں نے کیا جیسے نون لیگ کے ورکر بھی نہیں کر سکتے. شریف خاندان کا ایک جو اپنا بالکل یعنی شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز اتنا کام کر سکتی ہیں، اتنا ہی کہ اس سے زیادہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو چیف جسٹس نہیں تھے. دیکھیے اگر یہ حکومت مضبوط پوزیشن میں ہے جس کا یہ دعویٰ کرتی ہے تو عمران خان کی محنت سماجت کس کے لیے کرتے رہے کہ 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں، 1 مہینے کے لیے کر دیں. دیکھیے جب تبدیلی آنی ہوتی ہے اس کے آثار ہوتے ہیں، جب بارش برسنی ہوتی ہے تو اس کے آثار ہوتے ہیں. تبدیلی آنی ہوتی ہے تو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو ڈٹرمنڈ ہو، جو کسی حال میں کوئی دباؤ قبول نہ. کہ قائد اعظم کو تو 38 میں غالباً ٹی بی ہو گئی تھی، تو 16 گھنٹے کام کیسے کرتے تھے وہ اتنی؟ وہ رانا لیاقت علی خان نے لکھا ہے کہ رات کو روشنیاں جل رہی تھیں قائد اعظم کے کمرے کی اور ہوا تیز ہو گئی، تو پریشانی میں میں نے کہا کہ جا کے بتاؤں کہ وہ تو اپنے کام میں لگے رہتے تھے، منہمک رکھتے تھے. تو دیکھا کہ بوٹ اتارے بغیر، جرابیں اتارے بغیر، سوٹ پہنا ہوا اسی حالت میں سوئے پڑے ہیں. اور محترمہ فاطمہ جناح نے لکھا ہے، مجھے ریلوے اسٹیشن کا نام یاد نہیں رہا، کہ وہ عام طور پہ تو رات کو کبھی نہیں اٹھتے تھے چاہے ریلوے اسٹیشن پہ کتنا ہی ہجوم ہو راستے میں. لیکن لاہور کے قریب ایک ریلوے اسٹیشن نام حافظے سے اتر گیا کہ وہاں وہ اس وقت جاگ رہے ہوں گے، آنکھ کھل گئی ہوگی اور ان کا دل چاہا کہ لوگوں سے بات کروں. اتنی انرجی تھی کہ تقریر کر کے واپس آئے تو بے ہوش ہو گئے، مگر ملک تو بنا ڈالا. اب عمران خان کو میں قائد اعظم نہیں قرار دے رہا، یہ گستاخی میں کبھی نہیں کر سکتا، کہ وہ قائد اعظم کے حوال 40 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، 40-50 سال سے. تو وہ قائد اعظم تو اخلاقی عظمت کا استعارہ ہے، لہکتا ہوا استعارہ. ایسی اخلاقی عظمت کا آدمی تو علماء میں نہیں ملتا، صوفیوں میں مل سکتا ہے، درویشوں میں مل سکتا ہے. علماء کا حال تو آپ کو پتہ ہی کیا تھا. یعنی دیوبند سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور اپنا مولانا اشرف علی، ان سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی سب سے پہلے، اور دوسرے مفتی شفیع صاحب، جسٹس تقی عثمانی کے والد. جسٹس تقی عثمانی اپنے والد کے راستے پر نہیں ہیں. مفتی شفیع تو بہت زاہد آدمی تھے اور حکمرانوں کو گھاس. کوئی عالم دین، کوئی خوددار شخص حکمرانوں کی مدد نہیں کر سکتا. عالم دین تو عالم دین ہے. باقی دیوبند تو سارا خلاف تھا، کچھ لوگ تھے. اور وہ تو یعنی ایک تو دیوبندی عالم دین نے، مجھے نام یاد پڑ رہا ہے لیکن میں 100% وثوق نہیں ہے، ایک نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں کوئی اگر ہوتا پیغمبر ہوتا تو گاندھی ہوتے. صرف اقبال تھے جو پہلے دن سے اس کو سمجھتے تھے، اور قائد اعظم تھے جنہوں نے دا ڈے ہی انٹرڈ انڈیا، موہن چند کرم داس موہن چند گاندھی جس دن داخل ہوئے اور انہوں نے مسلمان کہنے کے بجائے کہا محمڈنز بھی ہیں یہاں، تو قائد اعظم نے کہا یہ آدمی انڈیا کو تقسیم کر دے گا. اسی وقت سے انہوں نے سوچنا تو شروع کر دیا تھا. کوشش وہ کرتے رہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، کوئی صورت نکل آئے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی. دیکھیے کچھ لوگ تو مایوس رہتے ہی ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں. قنوطی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ پھول دیکھ کر اسے قبریں یاد آتی ہیں. ایسے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب گرفتار ہوتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کی کوئی تنظیم تو ہے نہیں، جو ورکر گرفتار ہوتے ہیں ان کو کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں. ابل تو کھانا اندر جانے کون دیتا ہے؟ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. غریب بچے جو ہیں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی میں پتہ کر رہا تھا، شوکت خانم رابطہ کیا، ڈاکٹر فیصل ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور جو چھٹی کا دن تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہیں ہاسپٹل میں ہیں یا واپس چلی گئی ہیں. آپ اندازہ تو کیجئے کہ خاتون جس کی عمر 78 سال ہے، جو کینسر کی پیشنٹ ہے، وہ نہ صرف خود اس کا ولولہ قائم ہے، حوصلہ قائم ہے، دوسروں کو وہ
مجھے صنم جاوید نے بتایا کہ وہ ہمیں حوصلہ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ چہرے پہ بھی کوئی وہ نہ ہو، تاثر نہ آنے پائے۔ دیکھیے خوف کا یہ عالم ہے، ہاسٹل بند ہے اور کالج سکول بند، کل بند ہوں گے، اور یونیورسٹی بند ہے، تو ہاسٹل تو بہرحال یہ تو 100% یقینی ہاسٹل خیر ہے۔ اب وہ دیکھیے ہزاروں طالب علم، طالبات بھی کہاں جائیں، وہ ان طالب علموں کے پاس اتنے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی جاننے والے کے گھر میں ٹھہرے ہوں گے کوئی، اس پہ تو کوئی ہم لوگ تو اس پہ سٹوری نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو کئی 3 4 5 رپورٹر ہوں، وہ نکلیں اور طلباء کو ڈھونڈیں اور پتہ کریں، تب ایک سٹوری لکھی جا سکتی ہے۔ تو مین اسٹریم میڈیا کر سکتا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا کا حال آپ کو پتہ ہی ہے، ایک آدھ اخبار ہے جو ڈھنگ کی رپورٹنگ کرتا ہے، تو باقی تو یہ ہے۔ فیصل واوڈا کا بیان فرنٹ پیج پہ، میں اگر اخبار کا نیوز ایڈیٹر رہا، میں کچھ عرصے کے لیے ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر رہا ہوں، تو میں استعفیٰ دے دیتا اگر مجھ سے دفتر والے کہتے کہ فرنٹ پیج پہ اس کو اپر ہاف میں چھاپے۔ فرنٹ پیج اپر ہاف پہ وہ خبر چھاپی جاتی ہے جو بڑی اہم ہوتی ہے، وہ تو اخبار کے مالکان بھی جھجکتے ہیں کسی خبر کی سفارش کرنے کے لیے۔ نیوز ایڈیٹر جو کوئی ڈھنگ کا نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب یہ نہیں چھپ سکتی اپر ہاف میں، اور وہ یعنی مجید نظامی صاحب کا مجھے پتہ ہے، میر خلیل الرحمان صاحب کا پتہ ہے کہ وہ اپنا کبھی خبر کے بارے میں میرے پاس آتی تھی خبر ان کی، جس زمانے میں میں کچھ عرصہ جنگ پنڈی میں نیوز روم میں رہا، تو وہ خبر ایڈیٹر صاحب مجھے بھیجتے تھے کہ میر صاحب نے کہا اس کو ذرا دیکھ لیں، اور ہمیشہ میں سنگل خبر چھاپتا تھا اور لوئر آپ میں چھاپتا تھا۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہماری خبر ہے، یعنی ان کی APNS کی CPN کی، اخباری مالکان کی جو تنظیم ہے اور ایڈیٹرز کی۔ انٹرنیٹ کیوں سلو کیا ہوا اتنا؟ میں ٹیلی فون نہیں کر سکتا، میرا تو ٹیلی فون بھی بند ہے، اور وہ میسیج آتا ہے کہ آپ کا ڈپازٹ اتنا ہی، میں 20,000 روپے جمع کراتا ہوں جب کوئی نمبر لیتا ہوں، تاکہ بل تو 5-7 ہزار کا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ تو واٹس ایپ ہی استعمال کرتے ہیں، تو میرے تو کبھی ٹیلی فون بند ہوا ہی نہیں تھا، تو بند کیسے ہو گیا ٹیلی فون؟ اور واٹس ایپ پہ بھی کبھی رابطہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ گورنر راج بہرحال لگ سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہے اگر کوئی بندہ ہوا، پلان کم از کم کیا گیا، لیکن میرا خیال پریکٹیکلی مشکل ہے۔ اور وہی بات میں دوبارہ دہراتا ہوں، 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا ہے، دوسری بات یہ ہے وہ جو نقطہ وہ بڑا اہم ہے کہ یا سسٹینڈ ایجیٹیشن سے حکومت جاتی ہے، مسلسل جاری رہنے والے احتجاج سے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جب وہ طے کر لے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے راستے سارے بند ہیں، عمران خان سے مصالحت کے سوا، اور جتنی رکاوٹیں تھیں عمران خان نے دور کر دی ہیں۔ مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اب اس کا صرف میکنزم کا مسئلہ ہے۔ معیشت دیکھیے نا، ایک اخبار نے تو یہ لکھا ہے، لیکن وہ تو مجھے فرمائشی خبر لگتی ہے، $190 ملین روز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اگر $30-40 ملین کا نقصان ہو، $30 بلین آپ کو درکار ہیں قرض۔ اور بیلاروس کے صدر کا میں پتہ نہیں کر سکا کہ وہ آج پہنچے یا نہیں پہنچے ہوں گے، تو کیا دنیا میں سفارت خانے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں سفارتکار، وہ جائزہ بھی لیتے ہیں، ان کے ذرائع بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور ان کی انٹیلیجنس کے بھی سسٹمز ہوتے ہیں، اور سفارتکار ایک دوسرے سے بھی ملتے ہیں، تو کیا خبر ہے دنیا، پاکستان کا کیا چہرہ جا رہا ہے؟ پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ پاکستانی نہیں کر رہے۔ 1,000 ارب روپے بینکوں سے نکلوائے گئے ہیں، کہاں انویسٹ ہو رہے ہیں وہ جناب سٹاک مارکیٹ۔ حکومت نے کہا ہے، بینکوں سے کہا ہے انویسٹمنٹ کرو وہاں پہ، تو پروڈکشن میں تو نہیں ہو رہے، جابس نہیں پیدا ہو سکتی، تو کتنا عرصہ یہ معیشت سنبھل سکتی ہے؟ کیا آلو جب 1,000 روپے کلو ہو جائیں گے اس وقت کوئی فیصلہ ہوگا؟ نہیں، اس سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، مجھے اس میں بالکل شرح صدر ہے، کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا، کب کوئی تبدیلیاں نہیں، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ شہباز شریف کی یادداشت ہی ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کو مربوط گفتگو نہیں کر سکتے، اور مریم نواز کے بارے میں آج بہت معتبر آدمی نے مجھ سے کہا
کہ یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے کہ اس کی بیماری بہت سنگین نہیں ہے، اس کی بیماری بہت سنگین ہے، اور اس کے بعد ان کے سوا سیاست کر، ویسے تو مریم نے بھی کیا سیاست کرنی ہے، لیکن حمزہ نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل اس طرح ڈائلیوٹ ہو جائیں گے جیسے پانی میں نمک ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ ہر گروہ کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ قرآن کریم میں لکھا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے۔ کتنی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ دفن ہو گئیں، اور کتنی اور ہو جائیں گی۔ پنجاب میں دفن ہو گئی نا پیپلز پارٹی، بلوچستان میں تو جال سازی ہے ساری، پختونخوا میں دفن ہو گئی نا۔ پختونخوا میں اکثریت پارٹی تو کبھی بھی نہیں تھی، وہ پنجاب میں تو سندھ سے زیادہ پاپولر تھے بھٹو، ہو گیا نا قصہ پاک۔ ان کا قصہ پاک ہے۔ پیپلز پارٹی 23 سن تک محدود ہو جائے گی، اور محدود ہوتے ہوتے بالآخر اسے کوئی ریپلیس کر دے گا، اور تنہا اب وہ حکومت نہیں بنا سکتی فیر الیکشن ہو، اور اب جو الیکشن ہوں گے تو فیر ہی کرانے پڑے گا، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔